السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ العظیم 5 چیزیں پڑھی جائیں گی۔ پہلی چیز قرآن کریم کی آیت، دوسرا حدیث مبارک، تیسرا عقیدہ، چوتھا مسئلہ، پانچواں دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، فرضیت جہاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں مضر ہو، یعنی نقصان دینے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فائدہ: جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ چونکہ یہ فریضہ مشکل ہے، اس لیے نفس کو طبعی طور پر گراں اور بھاری معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر۔ جہاد فرض ہے اور اس کا انکار اور توہین کرنا کفر ہے۔ اس آیت میں جہاد کی فرضیت کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ جہاد تم پر فرض ہے، حالانکہ یہ تمہیں ناگوار گزرے گی، یعنی تمہیں اچھی نہیں لگے گی یہ بات کہ تم جہاد کرو، لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب جہاد فرض ہوئی تھی مسلمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نمبر 2، جہاد میں خواتین کی شرکت۔ عن ام عطیۃ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا قالت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک ہوئی۔ میں مجاہدین کے پیچھے ان کے ٹھکانوں میں رہتی تھی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی، مریضوں کی دوائی کا انتظام اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ نمبر 3، جہاد فی سبیل اللہ، فضائل و احکام۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مسلح جنگ کرنا اور اس میں خوب جان و مال خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی، دین کا تحفظ، دین کا نفاذ، دین کی بقا، مسلمانوں کی عزت و عظمت، شان و شوکت اور جان و مال کا واحد ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مجرموں کو قتل کرتے ہیں اور خود قتل ہو جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی دوسری جگہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیسہ پلائی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنۃ۔ جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی تمنا فرمائی۔ جہاد کے اقسام۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد، کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا ہے۔ جزیہ کہتے ہیں کہ کافروں سے ان کی جان مال کی حفاظت کے بدلے میں ٹیکس لیا جائے۔ اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جہاد اقدامی فرض کفایہ ہے، اور اگر امیر المؤمنین نفیر عام یعنی سب کو نکلنے کا حکم دے تو اقدامی جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو اقدامی جہاد فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ ادا کریں تو ہو جائے گا، لیکن اگر امیر المؤمنین سب کو نکلنے کا حکم دے تو وہ سب پر فرض ہو جاتی ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ دفاعی جہاد، اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ان کے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور اگر طاقت رکھتے ہوں مگر سستی کرتے ہوں تو ہمسایہ ممالک کے مسلمان ان کے حملے کو روکیں۔ دفاعی جہاد فرض عین ہے، یعنی خود کو کافروں کے حملے سے بچانا یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ فائدہ: جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاد کی تربیت حاصل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو کرو۔ نمبر 4، عورت کی تکفین کے مسائل۔ اس سے پہلے عورت کی غسل دینے کے مسائل تھے، میت کو، یہاں پر ہے عورت کی تکفین کے مسائل۔ عورت کے لیے مسنون کفن یہ ہے: نمبر 1، ازار، سر سے پاؤں تک۔ نمبر 2، لفافہ، ازار سے لمبائی میں 1 ذراع یعنی 1.5 فٹ زیادہ۔ عورت کے لیے مسنون کفن یہ ہے: ازار، سر سے پاؤں تک۔ نمبر 2، لفافہ، ازار سے لمبائی میں 1 ذراع یعنی 1.5 فٹ زیادہ۔ نمبر 3، کرتا، بغیر آستین اور کلی کے، جو گردن سے پاؤں تک ہو۔ نمبر 4، سینہ بند، بغل سے رانوں تک ہو تو بہتر ہے، ورنہ ناف تک ہو اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ باندھا جا سکے۔ نمبر 5، سر بند، اسے خمار یا اوڑھنی بھی کہتے ہیں، یہ 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے۔ عورت کے کفن میں 3 کپڑے تو بعین ہی وہی ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں، البتہ 2 کپڑے زائد ہیں، ایک سینہ بند اور دوسرا سر بند، یعنی کل عورت کے کفن کے کپڑے 5 ہونے چاہیے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفافہ بچھا کر
اس پر سینہ بند اور اس پر ازار بچھائیں۔ پھر قمیص کا نچلا نصف حصہ بچھا دیں اور اوپر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کر سرانے کی طرف رکھ دیں۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیص کا جو نصف حصہ سرانے کی طرف رکھا تھا اس کو اس طرح سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیص کا سوراخ گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ جب قمیص پہنا چکیں تو جو تہہ بند غسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں۔ پھر اعضائے سجدہ، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ پھر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے قمیص کے اوپر سینے کی طرف ڈال دیں، ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ پھر سر بند یعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں، اس کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میت کے اوپر ازار اس طرح لپیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ اس کے بعد سینہ بند سینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں باندھیں۔ پھر لفافہ اس طرح لپیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ اس کے بعد کپڑے کی پٹی سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے اور بیچ میں کمر کے نیچے کو بھی ایک پٹی نکال کر باندھ دیں۔ یہ ہے عورت کو کفنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے لفافہ بچھانا ہے اور اس کے اوپر سینہ بند اور اس پر ازار بچھائیں۔ تینوں چیزیں پہلے بچھا لینی ہیں۔ پھر قمیص کا نچلا حصہ آدھا بچھا دیں اور آدھا سرانے رکھ دیں۔ پھر میت کو اس پر لٹا کے قمیص کا پورا حصہ نیچے کی طرف لے آئیں۔ پھر اس کے بعد میت کے سر پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگائیں۔ پھر اعضائے سجدہ، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل کر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے قمیص کے اوپر آگے کی طرف سینے کی طرف ڈال دیں، ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ پھر سر بند یعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں، اس کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میت کے اوپر ازار اس طرح لپیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ اس کے بعد سینہ بند سینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں باندھیں۔ پھر لفافہ اس طرح لپیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں اوپر رہے۔ اور اس کے بعد کپڑے کی پٹی سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے اور بیچ میں کمر کے نیچے کو بھی ایک پٹی نکال کر باندھ دیں۔ یہ عورت کے کفنانے کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، دشمن سے مقابلے کے وقت کی دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو آپ یہ دعائیں پڑھتے رہتے تھے: اللہم انت عضدی و نصیری، بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ، تو ہی میرا بازو یعنی قوت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ تیری ہی توفیق سے میں برائی سے بچتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں لڑتا ہوں۔ یہ دعا دشمن سے مقابلے کے وقت کی ہے۔ جب دشمن سے لڑائی ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انت عضدی و نصیری، بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔